کافی مومنین باہر کھڑے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ ماحول بنائیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ برائے مہربانی تھوڑا سا آگے آگے ہو جائے، اکٹھے ہو، کیونکہ ہم علی کو ماننے والے ہیں، مولا امام حسین کو ماننے والے، اکٹھے ہو، ذرا تھوڑا سا اور قریب ہو جائیے، پیچھے کافی جگہ پڑی ہے، یہ دیکھیں سامنے پائجان تھوڑا سا کہ اسی وقت ہو لال پچھلیاں میں لگے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اب آپ کے سامنے خطیب ملت جعفریہ، وکیل آل محمد، عمدہ البیان جناب علامہ عامر عباس حمدانی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نعرے کا پردیش ان سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندتر صلوات۔ حاضرین کے تمام حوائج کی قبولیت کے لیے فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعاجیل کے لیے، امام کی سلامتی کے لیے، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اہل اسلام و اہل ایمان کی محافظت کے لیے بلندتر صلوات۔ حاضرین کے تمام مرحومین، بانی مجلس کے خانوادے کے تمام مرحومین کی بلندی درجات، بخشش اور منازل قبر کی آسانی کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعوی اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلندتر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین
ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون. بلند تر صلوات محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بنے. پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. پوری طاقت سے یزیدیت. بلند تر صلوات. اللہ رب العزت آپ سب کا اس بارگاہ عظیم پہ حاضر ہونا اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے. مالک آپ کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے. مالک بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرمائے. میرے محترم بھائی نجم الحسن کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. آپ سب کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تمام اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو حفظ و امان نصیب فرمائے. اپنے پیارے آقا حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر اور پاکیزہ فرمودات پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور مالک ہم سب کو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے. ہم سب کے آقا اور مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام دوستوں بزرگوں، حمد ہے اس ذات کے لیے جس ذات نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ آواز دے کر کہتا ہے میرا بندہ تو میری نعمتوں کو گن گن کے تھک جائے گا، میری نعمتوں کو شمار نہ کر سکے. اس کی بے پناہ نعمت میں سے جو سب سے پیاری نعمت اس اللہ نے تجھے اور مجھے عطا کی، اس نعمت کا نام بھی اس اللہ نے خود رکھا. اور کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کو ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. اور یاد رکھنا دوستو، آپ علی والے ہیں، آپ رسول والے ہیں، آپ حسین والے ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ ماتمی ہیں، آپ مجلس پڑھتے ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ لنگر پکاتے ہیں، آپ مجلس میں آتے ہیں. کبھی اس سے اپنا ذاتی کمال سمجھ کر تکبر نہ کرنا. تکبر وہاں ہوتا ہے جہاں ذاتی کمال ہو. علی والا ہونا تیرا کمال نہیں، تیرے رب کی عطا ہے کہ اللہ نے تجھے علی کے لیے چن لیا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. یہ رب کی عطا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے. زبانیں گالیاں بھی نکالتی ہیں، زبانیں غیبتیں بھی کرتی ہیں، زبانیں تہمتیں بھی لگاتی ہیں، زبانیں جھوٹی قسمیں بھی کھاتی ہیں. کتنا کمال ہے تیرے رب کا. خدا نے تجھے زبان دی ہے،
جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے عطا کی ہے۔ کان دیے ہیں غیبت سننے کے لیے نہیں، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے۔ گھبرا تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ اور میرے دوستو، یہ اللہ کی نعمت میں سے سب سے پیاری نعمت ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے مولا علی کو اس لیے نہیں مانا ہے کہ کسی مجمع نے علی بنایا ہے، کسی اجتماع نے علی بنایا ہے، کئی مجتہدین نے علی بنایا ہے، فقہا نے علی بنایا ہے، انبیاء نے علی بنایا ہے، نہیں، ہم نے اس علی کو علی مانا ہے جس کو رب نے علی بنا کر بھیجا۔ ہم نے اس علی، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، ہم نے اس علی کو مانا ہے۔ اور وہ علی کیا کمال رکھتا ہے؟ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے امیر المومنین کی ذات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا خصائص امیر المومنین، مولا علی کی خصوصیات۔ اور پھر کسی نے بلا کر کہا، اور امام نسائی تو نے کیا کیا ہے؟ یہ کتاب علی کے لیے اتنی لکھ ڈالی، اب فلاں کے لیے بھی لکھ دو۔ مسکرا کر امام نسائی کہنے لگے، معاف رکھنا، لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ گھبرا گئے ہیں شاید میری باتوں سے بھائی؟ لکھا اس کے لیے جاتا ہے جس میں کچھ ہوتا ہے۔ کہا علی کے علاوہ کسی میں کچھ نظر آتا تو میں لکھ دیتا۔ اور پھر امام نسائی خود ہی اپنے مقدمہ کتاب میں لکھتے ہیں، علی تیرا کمال یہ ہے، میں نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کو پڑھا ہے، بڑی بڑے کرداروں کو پڑھا ہے، ایک صفت میں کمال ہے، دوسری میں زوال ہے، دوسری میں کمال ہے، تیسری میں زوال ہے، تیسری میں کمال ہے، چوتھی میں زوال ہے، لیکن علی تیرا کمال یہ ہے، میں امام نسائی نے تجھے جس صفت میں بھی دیکھا ہے، ہر صفت میں تیرا کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بھائی؟ پچھلے اباب آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے دوستان بزرگان؟ علی ہر صفت میں، اور یہ کمال ہے میرے دوستو، علم میں دیکھو، عبادت میں دیکھو، شجاعت میں دیکھو، تقوی میں دیکھو، غریب پروری میں دیکھو، علی کا سجدہ دیکھو، علی کی عبادت دیکھو، علی کی تلوار دیکھو، علی کی نصرت دیکھو، علی کی مصطفیٰ سے وفا دیکھو۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ علی کس با کمال شخصیت کا نام ہے۔ تلوار تو بہت سارے لوگ چلاتے تھے نا، کئی دشمنان خدا اور دشمنان رسول کو فنار کرتے تھے، لیکن ہر کسی کی تلوار اپنے انداز میں چلتی تھی۔ علی کی تلوار کا انداز کچھ عجب تھا، ہر کوئی تلوار چلاتا تھا، جو سامنے آتا اسے کاٹ دیتا تھا، چاہے اپنی مرضی ہو یا خدا کی مرضی ہو، لیکن علی اس کا کمال بہادر کا نام ہے۔ گرا کر بھی دشمن کو چھوڑ کے اس لیے پیچھے ہٹ جاتا تھا کہیں اس کی گستاخی میرے غصہ اب اللہ کی رضا میں شامل نہ ہو جائے، اس کی گستاخی میرے ساتھ، میرا غصہ اس کی مرضی میں نہ شامل ہو جائے۔ ہٹ کے عمر بن عبدود کو تیرا اور میرا علی جب دور ہٹا، اصحاب پیغمبر نے کہا یا رسول اللہ، یہ علی نے اصول جنگ کے خلاف کیا ہے، جب دشمن گرا لیا تھا تو اسے چھوڑا کیوں ہے؟ جب علی پہنچے اور جہاں علماء نے کمال جملہ لکھا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ کمال جملہ لکھا ہے، علی کیسے چل رہے ہیں؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر بن عبدود کا سر ہے، ایسے چل رہے ہیں جیسے شیر شکار کر کے چلتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی چال بدلی ہوئی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، جیسی بھی چال ہے یہ وہی چال ہے جو علی کے رب کو بھی پسند ہے، علی کے نبی کو بھی پسند ہے۔ اللہ یا علی یا علی، گھبراہٹ نہیں ہے میری بات؟ علی اس با کمال شخصیت کا نام ہے۔ اور یہ بھی جملے میں آپ کے خدمت میں عرض کیا کروں، کبھی یہ بحث نہ کیا کریں، ان ممبروں کے تقدس کا خیال رکھیں، ان کے اہداف کا خیال رکھیں، ان کے مقاصد کا خیال رکھیں۔ یہ گالیاں دینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ گالی دینے والا فاسق ہے، اور علی مومنوں کا امیر ہے، علی فاسقوں کا امیر نہیں۔
ان ممبروں سے گالیاں نہ دے، اس سے کسی کی توہین نہ کرے، یہ دل آزاری کی جگہ نہیں ہے، یہ تو محبت بانٹنے کی جگہ ہے، یہ تو اخوت کی جگہ ہے، یہ تو امن کی جگہ ہے، یہ تو بردباری کی جگہ ہے، یہ تو بھٹکے ہوئے کو ساتھ ملانے کی جگہ ہے، یہ تو دور جاتے ہوئے کو قریب کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں تو درس عبادت ملتا ہے، یہاں تو درس تقوی ملتا ہے، یہاں تو درس ہدایت ملتا ہے، یہاں تو درس قیادت ملتا ہے، یہاں تو درس آخرت ملتا ہے۔ اس منبر پر سے سبق تمہیں وہ ملتا ہے جس سے تیری دنیا بھی سنورتی ہے، تیرا کردار بھی سنورتا ہے، تجھے حیا بھی ملتا ہے، تجھے غیرت بھی ملتی ہے، تجھے عزت بھی ملتی ہے، تجھے استقامت بھی ملتی ہے، تجھے سجدہ بھی ملتا ہے، تجھے بندگی بھی ملتی ہے، تجھے رزق حلال بھی ملتا ہے، تجھے بچوں کی تربیت بھی ملتی ہے۔ یہ وہ منبر ہے جس پر جو بیان ہوتا ہے تیری دنیا بھی کامیاب بناتا ہے، تیری آخرت بھی کامیاب۔ توجہ چاہتا ہوں بھیا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذوات مقدس۔ بڑی تعداد میں بیٹھے بھائی، سارے مل کے صلوات پڑھیں نا ذرا محمد و آل محمد کی ذوات۔ گھبرائے تو نہیں کیا میری باتوں سے؟ تھوڑا میری طرف توجہ رکھنا ہوں۔ علی ایک شخص نہیں ہے، ان ممبروں سے یہ آفاقی پیغام بھیجو، علی کا کسی سے کوئی مقابلہ بھی نہیں، علی شخص نہیں ہے، علی کردار ہے، علی راستہ ہے۔ یہ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ سب کو نمازی بنائے، ذرا امین کہنا، مل کے امین کہنا، اللہ سب کو نمازی بنائے۔ بے نماز اور علی کا جوڑ بھی کوئی نہیں۔ آپ ڈھیلے ہو گئے شاید میری اس بات، بے نماز اور علی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ محبت سے سنتے ہیں، میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ علی کون ہے؟ یہ آپ دعا مانگتے ہیں نماز میں، سورہ مبارکہ الحمد، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے مالک ہماری ہدایت کر، کہاں کی؟ سیدھے راستے کی۔ تھوڑا جاگنا بھائی، تھوڑا غور کرنا، ہاں، سیدھے راستے کی ہدایت کر، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کر جن پر تیرا انعام ہوا۔ کچھ وہ تھے نا جن پر اللہ کا انعام ہوا، کچھ تو تھے نا جن کے راستے کو اللہ کہہ رہا ہے اسی راستے کی دعا مانگو۔ تو میرے آقا علی فرماتے ہیں جب اہدنا الصراط المستقیم کہا کرو تو یہ غور کیا کرو اسی صراط مستقیم کا نام ہی تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اب گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ علی اس بات کا نام، شخصیت کا نام، اور یاد رکھیں یہ کبھی نہ کہا فلاں ڈھیر فضائل پڑھ گیا، فلاں تھوڑا پڑھا، آپ کی جرت ہی نہیں ہے۔ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ علی کے فضائل پڑھیں؟ میرے خیال ناراض ہو گئے میری باتوں سے؟ ہے مجال آپ کی، پڑھ سکتے ہیں علی کے فضائل۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہوتے تو رسول کو یہ نہ کہنا پڑتا علی یا تجھے میرا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہے۔ ہم تو بھائی دیکھ کے چند حدیثیں پڑھ دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا ذات علی کا ادراک کیا ہے، ہمیں کیا پتا اس علی کے بارے میں تو اور میں کیا کہیں۔ اور یہ نماز کیا کیجئے میرے دوستو، ایک عجیب تقسیم ہے۔ خیبر کا دروازہ علی نے اکھاڑا، یہ اگر فضیلت ہے تو جب اکھاڑ کے کہہ رہے تھے میں نے اسے اپنی قوت سے نہیں رب کی قوت سے اکھاڑا ہے، یہ بھی تو فضیلت ہے نا۔ گھبرا گئے ہیں میری باتوں سے؟ اگر خندق کے میدان میں عمر بن عبدود کے سر کو قلم کرنا اور احد کے میدان میں کافروں کا تعاقب کرنا اور کسی کو رسول کے قریب نہ پھٹکنے دینا، تلوار کا ٹوٹنا، آسمان سے جبریل کا اترنا اور تلوار لے کر آنا اور یہ کہتے ہوئے آنا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ اگر یہ تمہیں یاد ہے تو مسجد کوفہ میں علی کا سجدہ بھی تو فضیلت علی ہے۔
से खुदा दोनों जहां में यही मुख्तारे खुदा हक से ना ये जुदा है ना हक से जुदा है कुरान की रसालत की अमामत की पेट पर हर चीज आकर कबूल रहते बैठ पर खुदा ने तेज दी अहमद ने तुझ पर अली का मर्तबा अल्लाह अकबर नारा ऐ तुसी मेरी गल तो नहीं भूल गए, ऐ मेरी गल ही याद है तुम्हें जो मैं अर्ज कर रहा था वो भी याद। भाई के शेर अपनी जगह पर खुदा उन्हें सलामत रखे, लेकिन जो मैं कह रहा था वो भी आपको याद है बात, जब भूल गए मेरी बात। गौर करो, ये बात ना किया कीजिए, आप अपना हिस्सा डालिए, आपने बंदूक से अजर लेना है। मैं नहीं जानता हूं यहाँ कौन कौन बैठा है, सिवाय दो चार भाइयों के किसी को नहीं जानता, तो आपसे मुझे अजर भी नहीं चाहिए। मैं तो अजर उससे मांगूंगा ना जिसे जानता हूं। मुझे तो अजर, घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से भाई, मुझे तो उससे अजर चाहिए ना जिससे मैं जानता हूं। और फजाइले अली का अजर दुनियादार नहीं, ये तेरे नारे अजर नहीं है, ये तेरे वाह वाह, ये फजाइले अली का अजर नहीं है। आप क्या समझते हो इतना थोड़ा अजर है कि तू एक वाह वाह करेगा तो सारा अजर अदा हो जाएगा? ना मेरे भाई, फजाइले अली का कम से कम अजर ये है कि तू अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह तेरा हो जाता है। आप घबरा तो नहीं गया मेरी बात? और याद रखो, इन मिंबरों से ये बयान की कुरान ऑथेंटिक है, कलाम खुदा, और जितना कुरान ने अली सिखाया है, पता नहीं आप घबरा गए शायद मेरी बातों, जितना कुरान ने अली सिखाया है, मैं कोई जाकिर, कोई वाइज, कोई खतीब, कोई मनकबत खान भाई, कोई दोस्त, हम क्या सिखा सकते हैं जो खुद सीखने वाला हो? वो तुझे अली क्या सिखाएगा? अली को समझना, अली को पढ़ना है। अगर अली जैसी नेमत पे गौर करना है ना, अल्लाह ने क्या कहा? ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदे नेमत देना मेरा काम है, शुक्र अदा करना तेरा काम है। और जब तू शुक्र अदा करेगा मैं अल्लाह एक एक नेमत बढ़ाता जाऊंगा, जैसे तेरा शुक्र बढ़ेगा वैसे मेरी नेमत बढ़ेगी। मोहम्मद मैंने दिया है, शुक्र अदा करेगा तो अली दे दूंगा, अली मैंने दिया है, शुक्र अदा करेगा तो हसन दे दूंगा, हसन मैंने दिया है, शुक्र अदा करेगा तो हुसैन दे दूंगा, हुसैन मैंने दिया है, शुक्र अदा करेगा तो ज़ैनुल आबिदीन दे दूंगा, ज़ैनुल आबिदीन मैंने दिया है, शुक्र अदा करेगा तो बाक़िरुल उलूम दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो जाफर सादिक दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो मूसा काज़िम दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो वाली खुरासान अली रज़ा दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो मोहम्मद तकी दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो अली नकी दूंगा, फिर शुक्र अदा करेगा तो हसन अस्करी दूंगा। और जब मोहम्मद से लेकर हसन अस्करी तक इन सारी नेमतों का शुक्र अदा करेगा तो महदी दूंगा। घबरा तो नहीं है मेरी बात? आप क्या समझते हैं? आपने शुक्र अदा कर लिया? आइए आइए थोड़ा और आगे बढ़े, घबरा तो नहीं गए? थोड़ी हदीसें सुना दूं आपको मुस्तफ़ा की, थोड़ी मुस्तफ़ा की हदीसें सुना दूं। मैं अली के फजाइल अपनी कहानियों में नहीं पढ़ता, मैं कहानियों का कायल ही नहीं हूं। कहावतें और कहानियां और अली का कोई जोड़ नहीं है। अली को पढ़ना है तो या कुरान में पढ़ या मुस्तफ़ा की ज़बान में पढ़। तवज्जो चाहता हूं मेरे दोस्तों की, तवज्जो चाहता हूं। और मेरे भाइयों याद रखना, अपनी कहानियों में पढ़ोगे ना भटक जाओगे, समझ नहीं लगेगी, फिर फिसल जाओगे, फिर कभी मुंह से फिसल के रब निकल जाएगा, कभी अली अल्लाह पे बैठोगे। इसलिए कहता हूं ना, कुरान और मुस्तफा के पास ही रहो ताकि तुम्हें पता चले अली अल्लाह नहीं है, अल्लाह का वो बंदा है जिसको अल्लाह ने कायनात में यकता ही पैदा किया। वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह।
یا علی، گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ علی اللہ نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک لطف کی بات سناؤں، گھبرا تو نہیں گئے؟ سنا دوں لطف کی بات آپ کو؟ دیکھیے مولا سے پیار ہے نا، تو پھر اس چیز سے بھی پیار کر جس سے علی کو پیار ہے۔ پتہ نہیں آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں بھائی، بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ آپ کو مولا سے پیار ہے نا، یہ دیکھو میری بات سنو، ایک شے وہ ہے جو میں مولا کے لیے پسند کرتا ہوں، علی ایسا ہونا چاہیے، علی ایسی ہونی چاہیے، میری پسند ہے۔ ایک یہ ہے کہ علی خود اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے کہ مجھے ویسا ہونا چاہیے اور میں ویسا ہوں۔ پتہ نہیں آپ گھبرا گئے ہیں شاید میری بات۔ ایک بات یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ علی ایسے ہو، مجھے یہ لگتا ہے کہ علی ایسے ہو۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے نہج البلاغہ میں پڑھنے لگوں، گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ نہج البلاغہ پہ ایمان ہے نا، مولا علی کا کلام ہے نا، ذرا اور کرنا۔ علی نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ کفا بی عزت ان اکون لک عبدا، میرے اللہ علی کی عزت یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، علی کا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ تو علی کو پسند کیا ہے؟ علی اللہ کہنا نہیں پسند ہے، علی کو پسند یہ ہے کہ تو علی کو رب کا بندہ مان، رب کو علی کا خالق مان، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مشرک اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ آئیے ذرا چند حدیثیں سنا دو بھائی مصطفیٰ کے فرمان۔ میں آج قصیدہ مولا علی کا پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھکیں بھائی سے آپ نے بڑے قصیدے سنے ہوں گے، قصیدہ مجھ سے سنیں۔ ابن عباس عام شخصیت میں، حضرت ابن عباس مولا علی کے پیغمبر کے چچا زاد ہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ علی کے لائق شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ یہ کون ابن عباس ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے مولا کے پاس بیٹھے، آقا دل چاہتا ہے کہ سورہ الحمد کی تفسیر سناؤ۔ علی والا تو قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے بھائی، ذرا غور کر کے جا رہا۔ مجھے سورہ الحمد کی تفسیر سناؤ۔ عشاء کے بعد بیٹھے، مفسر ہو علی جیسا، شاگرد ہو ابن عباس جیسا۔ یہ کوئی گھنٹے کی مجلس تو نہیں تھا نا کہ گھر چلا گیا، نا علی پڑھتے رہے، ابن عباس سنتے رہے۔ تہجد کا وقت قریب ہو گیا، کہا مولا وقت تہجد ہو گیا ہے، کتنی تفسیر باقی ہے؟ فرمایا ابن عباس آگاہ رہنا، ابھی ایک رات گزری ہے، ایسی کئی راتیں گزر جائیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کا بیان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ابن عباس سے پیغمبر نے کہا، ابن عباس لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اگر ساری کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جاتی۔ اب لطف لینا ذرا پیغمبر کی حدیث کا۔ اگر ساری کائنات محبت علی پر جمع ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، تو اللہ کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا، کبھی جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم گزرے، شہید مطہری ایک کتاب لکھی، علی جاذبہ اور دافعہ۔ اچھا بڑا غور چاہوں گا، علی جاذبہ، علی دافعہ۔ جاذبہ جذب کرنا، دافعہ دور کرنا۔ شہید نے تعارف کرایا کہ علی کیا ہے؟ علی ایک قوت ہے۔ پتہ نہیں آپ شاید بیدار نہیں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی ہے تو خیبر سنا دوں گا، میں خیبر بھی پڑھ سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن میں وہ پڑھ رہا ہوں جو اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ علی جاذبہ، علی دافعہ، علی قوت ہے جو قریب آئے، جو علی کے قریب آئے علی اسے جذب کر لیتا ہے،
देता है। समझो साहब, हमारा वो उसूल है कुरान वो किताब है, जो दर्स इनकलाब है, अली का दर्द जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है, देवियों की जिंदगी, अकीदा ओ जिहाद है। या आप घबराए तो नहीं बैठे मेरी बातों से? सबको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो मिल के मौला की जात पे एक बुलंदर सलवात पढ़े। तो अली एक कुव्वत है, ऐसी कुव्वत जो जज्ब भी करती है और दूर भी करती है। लेकिन ये शब्द जिसने जज्ब होना है करीब खुद आना पड़ेगा। अली बांध के अपने पास नहीं लाएगा ना ना, ये बात भूल दे। अली पकड़ के किसी को नहीं लाएंगे। और हजरत हुर की, जनाब हुर अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हो ना, मुकदमा करबला में से, असबाब करबला में से एक सबब हुर थे। तो मुहर्रम को हुर मौला की सवारी की लगाम रोकी थी, 9 तक कश्मकश में रहा। शैतान ने, देखो भाई मैं तालिब इल्म हूँ, पूरी जिम्मेदारी, ये कभी मिंबर पे ना कहना और ना सुनना कि हुर ने कौन सी नमाज पढ़ी थी। हुर पे नमाज नहीं था। तो मुहर्रम को हुसैन के घोड़े को रोक कर भी नमाज हुसैन की इक्तदा में पढ़ी थी। 9 मुहर्रम तक हुर की नमाज लटकी रही। कबूल तब हुई जब हुसैन ने कहा अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। ये गौर करना, हुर इमाम हुसैन ने बांध के नहीं लाया। और मैं इससे बाकीदा मिसाल नहीं दे सकता आपको। इमाम हुसैन ने जनाब हुर को पकड़ के नहीं लाया। मैं तुझे माफ करता हूं, बस जाओ हुर को लेकर आओ, मैं उसे माफ करता हूं। नहीं, आया हुर खुद है, इज्जत हुसैन ने अदा की है। अली कुव्वत जाज़िबा और दाफिया है, जो करीब आता है अली उसे इतना जाज़ब करता है कि कोई मीसा बन जाता है, कोई अबू ज़र बन जाता है, और जो दूर जाता है अली ऐसा दफा करता है उसकी मर्जी, चाहे इब्ने मुल्जिम बन जाए, चाहे शिमर बन जाए। घबरा तो नहीं गया मेरी बातों से? अली को उससे कोई सरोकार नहीं। अली कुव्वत है। अच्छा ये मुझे बताइए आप सारे, मौला अली पाक है? अली पाक कुव्वत है ना? तो पाक कुव्वत किसको अपने करीब आने देगी? आप परेशान हो गए मेरी बातों से? अली पाक है ना, तो पाक को ही अपने करीब लाएगा ना। पाक हो, निगाह पाक रख, ज़बान पाक रख, हाथ पाक रख, बदन पाक रख, ग़िज़ा पाक रख। हराम खाने वाले का अली से कोई जोड़ नहीं, हराम खाने वाले का अली से कोई ताल्लुक नहीं। हराम खाने वाले तो वो थे जो रोज़े आशूर पहचान ही ना सके कि हुसैन कौन है और हुसैन का नाना कौन है। जिनके बदन की ग़िज़ा पाकीज़ा थी, उन्होंने ऐसे हक को पहचाना कि उनमें कोई हबीब इब्ने मज़ार बना, कोई मुस्लिम इब्ने औतिजा बना, कोई हजरत जौन बना। अगली फजीलत सुना दूं एक और हदीस आपको। मौला की शान में एक और कसीदा सुनाऊं आपको, बड़े खूबसूरत कसीदा है। और ये कसीदा इमाम हुसैन ने रिवायत की। इमाम हुसैन ने इस रिवायत को अपने बाबा से सुना, मौला अली से, और फरमाते हैं मेरे बाबा को, तवज्जो लुत्फ लेना जरा गौर करो, मेरे बाबा का कसीदा मुस्तफा ने सामने बिठाकर कहा। क्या माहौल होगा जब सुनने वाला मुर्तजा होगा, पढ़ने वाले मुस्तफा होंगे और मौजू अली मुर्तजा होगा। सुना दूं आपको, सबको सारे सुनने के लिए आमादा बैठे हैं, जरा पूरी ताकत के साथ नारे हैदरी। फरमाया मसलकुम या अली, मसलकुम फिन्नास या अली,
علی لوگوں میں تیری مثال ایسے ہے مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح کے زمانے میں نوح کی کشتی کی مثال تھا۔ کیا مانا؟ من راکبہا، جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوا کامیاب نجا، کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا، جو کشتی نوح سے ہٹا۔ اچھا بھائی دوستو، آج کل تو بڑے دریا زور و شوروں پر ہے، جدھر سے گزرو پانی پانی ہے۔ کشتی سامنے کھڑی ہو، خوبصورت بنی ہوئی ہو، اور آپ کی کیا کشتی ہے، سبحان اللہ، کیا بنانے والے نے بنائی ہے، کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کشتی میں بیٹھیں گے نہیں، اور بیٹھ کر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، پھر ملا اور کشتی کی مرضی ہے جدھر لے جائے۔ جب علی والے بن گئے ہو تو پھر اپنی مرضیاں ختم ہو گئی ہیں، گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے نا، گھبرا تو نہیں گئے ہو بھائی، جب علی والے ہو تو اپنی مرضیاں ختم۔ اے علی تیری مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے نوح کی کشتی کی تھی، جو نوح کی کشتی پہ سوار ہوا کامیاب، جو پیچھے ہٹا برباد۔ یا رسول اللہ علی کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا فمن احبکم، علی جس نے تجھ سے محبت کی نجا وہ بھی کامیاب، جیسے نوح کی کشتی میں آنے والے کامیاب۔ اے ومن ابغضکم ورفض محبتکم، جس نے علی سے بغض رکھا یا علی کی محبت میں ہیر پھیر کیا، وہ فنار، وہ فنار، وہ کل بھی جہنمی، وہ آج بھی جہنمی۔ پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے پیغمبر یا متوجہ بیٹھے دو صحابہ، پھر آگے پھر فرمائے مثلکم یا علی مثل بیت اللہ الحرام، علی تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کی ہے۔ کوئی کمال کی تشبیہ ہے جو میرے آقا مصطفیٰ نے، مثلکم یا علی مثل بیت اللہ الحرام، تیری مثال ایسے ہے جیسے اللہ کے گھر بیت اللہ کے، من دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ملتا ہے۔ بولو بھائی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سب کا ایمان ہے نا اس بات۔ مولا علی کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا یا علی من احبکم، جس نے تجھ سے محبت کی، آمنا من عذاب النار، جیسے اللہ کے گھر جانے والا جیسے ہی خلوص کے ساتھ جائے اسے دیکھتا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایسے بناتا ہوں جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ کہ جو علی کی محبت رکھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ، یہاں تک سنتے آئیے اور تھوڑا آگے بڑھیں۔ پھر پیغمبر نے اس آیت کو پڑھا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اے علی، اللہ نے اپنے گھر کا حج اس پر واجب کیا جو اس کے گھر میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب میری طرف دیکھیں دوستو، میری طرف متوجہ رہے، اللہ نے اپنے گھر، یہ آیہ مجید ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج اس پہ واجب ہے جو مستطیع ہو۔ مثلا 10 لاکھ روپیہ ملا، حج واجب ہو گیا، فرمایا نہیں کرے گا، مجوسی مرے، نصرانی مرے، یہودی مرے، رسول کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناراض ہو گئے بھائی، میں نے تو رسول کا فرمان سنا ہے آپ کو، حج واجب ہے۔ معذور ہو گیا، بیمار ہو گیا، جانے کی طاقت نہیں ہے، حج واجب نہیں، نیابت کرائے۔ نابینا ہے، حج واجب نہیں ہے۔ من کان لہ عذر، علی اللہ کے گھر جانے کا حج اس پر ہے، زیارت بیت اللہ اس کے لیے ہے، جو مستطیع ہو، استطاعت ختم، وجوب ساقط، پیسہ نہیں ہے واجب نہیں ہے، فقیر ہے واجب نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، معذور ہے، واجب نہیں ہے، نابینا ہے، واجب نہیں ہے۔ اے علی تیری ولایت کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے حج پیسے والے پر، صحت مند پر، بینا
گھبرا تو نہیں گیا بھائی، بس یہی ایک حدیث سناؤں گا، زحمت ختم کروں، پھر پیغمبر نے. اور یہ حدیث جو پڑھنے لگا اس کو بہت سے اہل تسنن کے علماء نے، سیاہ سترہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مختلف الفاظ کے تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. پیغمبر نے کیا وہ بات جو میں نے ابتدا میں کی تھی نا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ خدا ڈھیر فضائل پڑھتا ہے فلاں تھوڑے پڑھتا ہے. آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ آپ کسی کے پڑھنے پر کوئی نام تول قائم کر سکتے. رسول کا فرمان سنیں، گھبرا تو نہیں گئے، سنا دوں رسول اکرم کا فرمان. فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے فضائل لا تحصى کثیرہ، اتنے فضائل بنائے. میں رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی، دوستو غور کرنا. اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنے فضائل بنائے، فرمایا گننے والے گن گن کے ختم ہو جائیں گے، میرے بھائی کے فضائل کو شمار نہ کیا جا سکتا. پھر پیغمبر نے 4 فضیلتیں مولا کی ذکر کی اور چاروں کا فائدہ بتایا. اگر آپ متوجہ بیٹھے تو میں چاروں فضیلتیں اور ان کا فائدہ سنا کے زحمتیں ختم کر رہا ہوں. آپ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ آپ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے، سب کو سناؤں یہ چاروں فضیلتیں. مل کے صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر. اگر یہ مل کے صلوات ہے تو پھر ایک ڈھیلی صلوات پڑھ لیجیے. صلی علی محمد وآل محمد. گھبرا تو نہیں ہے بھائی؟ پہلا جملہ سن. فرمایا من ذکر فضیلت من فضائل، اے علی تیرے فضائل میں سے ایک فضیلت کو پڑھنے والا. ذرا جاگنا بھائی، ذرا غور کرنا، جتنا میں زور لگا رہا ہوں اتنا آپ بھی غور کرنا. من ذکر فضیلت من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے. لیکن اگلی کوئی عجیب شرط لگائی ہے پیغمبر نے. فرمایا فضیلت پڑھے مقرن بہا، شرط یہ ہے کہ وہ اس فضیلت کا قائل بھی ہو. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت آپ کی قوم میں چل رہا ہے. جی ہم بہت سارے کہتے ہو جی فلاں پڑھ گیا اور فلاں آ گیا اور فلاں گر گیا اور فلاں اٹھ گیا. نا علی کی ولایت یہ جو جملہ پڑھا جاتا ہے نا کہ میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، یہ کوئی اتنا قابل محبت جملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث پہ اگر غور کرو، فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائل، جو علی کی ایک فضیلت پڑھے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس فضیلت علی کا قائل ہو. جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہو وہی تجھے بتائے گا نا علی کی ولایت کیا ہے. اس کے لیے اجر بتایا، ہر کسی کے لیے نہیں. ہر بیان اس لائق نہیں ہوتا کہ اس پہ اجر ملے، ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پہ اجر ملے. فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائل، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت پڑھے مقرن بہا، اس فضیلت کا قائل بھی ہو، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اگلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اچھا اللہ کے رسول ایک بندہ مولا کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. اب ہر بندے کا کام نہیں ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہ لکھ سکتا ہے. فرمایا من کتب فضیلت من فضائل، جو بیان نہیں کر سکتا وہ لکھ دے. ایک ورقے پر علی کی ایک فضیلت لکھ دے، اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ فرمایا لم تزل الملائکہ تستغفر لہ ما بقی لذالک الکتاب رسم. شیعہ غور کرنا، فرمایا وہ ایک لکھی ہوئی فضیلت جب تک ورقے کے اوپر اپنے رسم خط کے ساتھ موجود رہے گی، ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں گے. اچھا اللہ کے رسول ایک بندہ پڑھ سکتا ہے، ایک بندہ لکھ سکتا ہے، ایک تیسرا طبقہ وہ ہے
پڑھتا بھی نہیں ہے، لکھتا بھی نہیں ہے، وہ خالی سنتا ہے۔ اب یہ سننے والے کون ہیں بھیا؟ آپ ہیں تو پھر میں آپ کی بات کر دوں۔ اگر آپ سارے سننے والے ہیں تو میں آپ کی بات کر دوں۔ جو جو سننے والا ہے ذرا مل کر صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول، ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا، فقط سن سکتا ہے۔ فرمایا من استمع الی فضیلۃ من فضائل، جو علی کی ایک فضیلت سن لے، علی کی ایک فضیلت سن لے، شرط یہ ہے کہ وہ فضیلت ہو، علی کی ایک فضیلت سن لے، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، وہ ایک فضیلت سنے گا اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، اللہ، میں پنڈی میں خمسہ مجالس پڑھنے گیا، ابھی کی بات ہے، پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا تھا جو اب اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مسئلہ، ایک بندہ بیان کرتا ہے، ایک بندہ لکھ سکتا ہے، ایک بندہ سن سکتا ہے، ایک ایسا ہے نہ بیان کر سکتا ہے، پتہ نہیں آپ سو گئے، آپ کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، نہ بیان کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، گنگا ہے۔ وہ علی تیرا کیا کمال ہے، وہ میرے مولا تیرا کیا کمال ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، بیان بھی نہیں کر سکتا، سن بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ فرمایا من نظر، توجہ، من نظر الی کتاب من فضائل، وہ علی کی کوئی فضیلت لکھی ہوئی خالی دیکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من نظر الی کتاب من فضائل، وہ علی کی ایک لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے، اللہ کیا کرتا ہے؟ غفر لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، وہ دیکھتا جائے گا، اللہ اس کی آنکھوں کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ توجہ، آپ نے بڑا خوبصورت سنا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے پہنچایا، آپ نے سنا آخری جملہ، فقط آخری بات، فرمایا النظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادہ، میرے بھائی علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، حبہ عبادت، علی کی محبت عبادت، ذکرہ عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ ایک جملہ ہے بس، یہ بات میں ختم کر دوں، ایک جملہ ہے مولا کا، پیغمبر کا، جس پر پیغمبر نے خوب آپ کو اور مجھے متوجہ کیا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو وہ آخری جملہ بھی سنا دوں آپ، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، سب میری طرف دیکھیں گے، کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھے گا۔ آپ نے جیسے سنا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس جملے پہ میں ایک بندے کی بھی غیر توجہ نہیں دیکھنا چاہتا، سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا لا یقبل اللہ ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایمان قبول کون کرتا ہے؟ مل کے بولو سارے، اونچا بولو، جتنی طاقت ہے ساری طاقت لگا کے بولو، ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ علی کی ولایت قبول کون کرے گا؟ عزاداری قبول کون کرے گا؟ مجلس قبول کون کرے گا؟ نعرے قبول کون کرے گا؟ نیازیں قبول کون کرے گا؟ ماتم قبول کون کرے گا؟ گریہ قبول کون کرے گا؟ عبادت قبول کون کرے گا؟ سجدہ قبول کون کرے گا؟ تقوی قبول کون کرے گا؟ مل کے بولو، اونچی آواز سے بولو، سارے بولو، اللہ قبول کر دے۔ پکی بات ہے نا، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اب میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ لا یقبل اللہ ایمان عبد علی، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا اللہ، مگر جب تک اس نے دو شرطیں نہیں ہوں۔ میں آپ کو شرطیں سنانے لگا، ذرا غور کرنا۔ دو شرطیں، پہلی شرط بے ولایت ہی، جب تک اس کے سینے میں ولایت علی کا نور نہیں ہوگا۔ آپ نے خوب استقبال کیا، ذرا غور کرنا۔
پہلی شرط ایمان کے قبول کرنے کی کیا ہے؟ ولایت علی. دوسری شرط والبراءت من اعدائہ، علی کے دشمن سے دوری. پتہ نہیں اب آپ سو گئے ہیں، آپ سو گئے ہیں. نہیں میں یہیں پر اپنے محترم مجمع کو روکنا چاہتا ہوں نا. یہی میری گفتگو کا مغز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. دو شرطیں ہیں ایمان کی قبولیت کے لیے. ایک ولایت علی، یعنی سوچو سمجھا دوں، ایک تولا، ایک تبرہ. تبرہ گالی نہیں ہے، تبرہ علی کے دشمن سے دوری ہے. تبرہ گالی نہیں ہے، تبرہ علی کے دشمن. تبرہ برات سے نکلا ہے. برات، میں دور ہوں، علی کا دشمن اور ہے، میں اور ہوں. علی والا اور ہے، فاسق اور ہے. علی والا اور ہے، فاجر اور ہے. علی والا اور ہے، شرابی اور ہے. علی والا اور ہے، بدکار اور ہے. علی والا اور ہے، جوا کھیلنے والا اور ہے. علی والا اور ہے، بے نماز اور ہے. علی والا اور ہے، قرآن کی مخالفت کرنے والا. ناراض ہو گئے میری باتوں سے؟ دو شرطیں بے ولایت ہی. پہلی شرط ولایت علی، دوسری شرط والبراءت من اعدائہ، علی کے دشمن سے دوری. میرے محترم سامعین، طالب علم ہوں، سید ہوں، اور پوری ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، جھجک کبھی نہ کی ہے اور نہ اللہ اس ممبر پہ جھجکنے کی کبھی توفیق دے. جرت دے حق کہنے کی، جرت دے حق سننے کی، اور جرت دے حق سمجھنے کی. گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ میں چند مثالیں پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا اور سب نے دینا ہے کہ علی کا دشمن کون ہے. ناراض ہو گئے ہیں تو میں چھوڑ دوں. دیکھو آپ نے اتنا اچھا سنا ہے تو ایک منٹ کی بات ہے، بس 1 منٹ میں بات ختم کر دو. کسے کہتے ہیں علی کا دشمن؟ آپ جتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ دوست کھڑے ہیں، آپ کھڑے ہیں، شرابی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے بولے، سارے بولے. شرابی علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن ہے؟ تھوڑی آواز بھی کھولو. علی کا دوست ہے یا علی کا دشمن ہے؟ پکی بات ہے بھائی، اس بات پہ آپ پکے ہیں نا؟ جوا کھیلنے والا دشمن، پکی بات ہے. ذرا غور کرنا دوستو، یہ کل بات علی کی عدالت میں جائے گی. پھلے صراط میں علی پکڑ لیں گے. اگر گڑبڑ کی نا اس کے بعد تو علی پکڑ لیں گے. تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا، میرا تو کام ہے بیان کرنا نا، لیکن علی پکڑ لیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سوچ کے جواب دے رہا. شرابی علی کا دشمن، جوا کھیلنے والا علی کا دشمن، مرضی کا عقیدہ بنانے والا علی کا دشمن، مرضی کی عبادت بنانے والا علی کا دشمن. اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، بے نماز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود فتویٰ دے دیں نا مجھے، آپ فتویٰ دے دیں کہ بے نماز کو آپ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علی کا دوست ہوتا ہے تو چلو آج اسی بات کو مان لیتے ہیں. اور اگر آپ جناب فرماتے ہیں کہ وہ بے نماز علی کا دشمن ہے تو پھر میرے بھائی کسی بھول میں نہ رہنا. علی عادل ہے، اور عادل کہتے اسے ہیں جو اسے ہی کچھ دیتا ہے جو لینے کے لائق ہوتا ہے. خدا کی قسم میرے دوستو، حیران ہوتا ہوں جب بندہ ولایت علی کا دم بھی بھرتا ہے اور مسجد میں آواز حیا علی خیر العمل کی آتی ہے اور وہ دور بھاگ جاتا ہے. اس بندے کو سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ اگر نماز اتنی ضروری نہ ہوتی تو علی کی بیٹی چادر لٹا کر نماز نہ پڑھتی. پتہ ہے کتنا پیارا تھا پردہ نبی ذات. کربلا 2 پیغام دیتی ہے دوستو. بس بہت پڑھ لیا، میں 2 جملے ذکر مصیبت کی عرض کروں گا. علم حضرت عباس نے آنا ہے، یہ علم تیری طاقت کا ذریعہ بنے.
اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی پاکیزگی کا خیال کرنا. یہ عباس علمدار کا علم ہے. یہ وہ علم ہے جسے حسین اٹھا کر لائے تھے تو سکینہ پوچھتی رہ گئی بابا علم آیا علمدار نہیں آیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے میرے بھائی غور کر, اگر کوئی غلطی ہے تو اسے دور کر. سچا علی والا بن, سچا حسین والا بن. ہمارے مذہب کی بہت بڑی شخصیت گزرے آیت اللہ العظمی سید خوئی رحمت اللہ علیہ. جب حضرت عباس علمدار کا روزہ سید بزرگوار کی زندگی میں تعمیر ہوا دوبارہ تو سید صبح و شام جاتے تھے. چند قدم دور کھڑے ہوتے, دو جملے کہتے. عباس علمدار کے روزے کے سامنے کھڑے ہوتے, دو جملے کہتے, سنا دوں. پہلا جملہ کہتے السلام علیکم یا شباب الحسین. مسائل تو وہ ہے دوستوں جو میں نے پڑھ دیا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کی بہنوں بیٹیوں کی چادریں محفوظ رکھے. السلام علیکم یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی تم پر میرا سلام ہو. اور اگلا جملہ کیا کہتے السلام علیکم یا حجاب زینب. اور زینب کبریٰ کے پردے تجھ پر میرا سلام ہو. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے علماء مقاتل نے لکھا ہے جب حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی ہے نا تو امام حسین نے جو لاش عباس میں مرثیہ پڑھا ہے اس مرثیے کا ایک جملہ یہ تھا عباس تیرے جانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے عباس آج تک جو آنکھیں تیرے خوف سے سکون سے نہ سو سکی تھی آج ساری سکون سے سوئے گی. عباس جو آنکھیں تیری محبت تیری شجاعت کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی عباس نبی زادیوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. نبی زادیوں کا چین ختم ہو گیا ہے. آیا زدارو آیا عباسی علمدار میرے مولا کی خدمت میں اور آ کر کیا جملے کہے مولا علی رخصہ آقا دیتے ہو اجازت میں بھی میدان چلا جاؤں. آئے کیا جملہ تھا اور تیرے آقا حسین نے کہا عباس تجھے کیسے اجازت دوں تو میری فوج کا سالار ہے تو میری فوج کا سالار ہے. عزادارو سالار کا نام آیا نا حضرت عباس نے گنج شہیدہ میں دیکھا کہیں اکبر کا لاشا کہیں عباس کا لاشا کہیں قاسم کا لاشا کہیں اونو محمد کے لاشے رو کر کہا مولا وہ فوج کہاں گئی جس کا میں سالار ہوں. مولا وہ فوج کہاں چلی گئی ہے جس کا میں سالار ہوں. حسین بھی رونے لگے عباس بھی رونے لگے. آئے روتے روتے حضرت نے ایک جملہ کہا مولا مجھ سے تیرے بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے. عزادارو جب بھی کربلا کی پیاس آتی ہے تو عباس کا نام یاد آتا ہے اور جب عباس کا ذکر ہوتا ہے کربلا کی پیاس یاد آتی ہے. مولا مجھے دے دو اجازت مولا میں جاتا ہوں تیرے بچوں کے لیے پانی لاتا ہوں. اب تیرے حسین نے کیا کیا حوصلہ کرنا مجھے ایک جملہ مجھے کہنے دینا. امام نے حضرت کو علم تھمایا عباس نے گلے میں مشک ڈالی. جیسے ہی خیام سے باہر نکلے نا میری طرف دیکھنا دوستو جیسے ہی خیام سے باہر نکلے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کا گروہ ہے جس کے آگے آگے سکینہ رو رو کر کہہ رہی شالتا شالتا شالتا. اور جیسے حضرت عباس کو دیکھا بچے چپ کر گئے خاموش ہو گئے. عباس کے گلے میں مشک تھی نا چلے عباس ادھر بچوں نے سکینہ کے گرد حالہ باندھا. یہ آپ کے گھروں کا ماحول ہے جب کسی بچے کا چچا مامو یا بابا کچھ لینے جاتا ہے نا سارے بچے اس کے گرد کٹھے ہوتے ہیں. تمہارا چچا لائے گا مجھے دو گے بابا لائے گا مجھے دو گے بھیا لائے گا مجھے دو گے. کربلا میں بڑی مشکل تو پیاس کی تھی نا چھوٹے چھوٹے بچوں نے عباس کو پانی لاتے دیکھا سکینہ کے گرد اکٹھے ہوئے اور حسین کی سخی بیٹی جب چچا پانی لائے گا اور مجھے دو گی بچوں تمہیں بھی دوں گی تمہیں بھی دوں گی تمہیں بھی دوں گی. عزادارو بچے خاموش ہو گئے عباس چلے گئے. ایسے دشمنوں کی فوج بھاگی جیسے کسی ریوڑ پہ کسی شیر کا حملہ ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ادھر لوگ بھاگے ادھر عباس نہر میں اترے. کیا وفا ہے حضرت عباس
عباس کی پانی سامنے ہے، پینا چاہتے تو پی سکتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں میں کیسے پیوں، میری زینب پیاسی ہے، میں کیسے پیوں، میرا حسین پیاسا ہے، میں کیسے پیوں، میری سکینہ پیاسی ہے۔ مشک بھری تسمہ باندھا اور گھوڑے پہ رکھا اور یہ دعا مانگی، یا اللہ اور مشک وہ خیموں میں پہنچ جائے، اور مشک خیموں میں پہنچ جائے، اجرکم اللہ۔ ابھی چلے کمینے کمین گاہوں سے نکلے اور ایک کمینے نے عباس کے بازو پہ وار کیا، ایک بازو کٹا، تسمہ دوسرے بازو میں ڈالا اور دوسرے پہ وار ہوا، وہ کٹا، کیا وفا ہے عباس کی، تسمہ منہ میں لے لیا، فرمانے لگے اللہ کرے مشک پہنچ جائے، اللہ کرے مشک پہنچ جائے، اجرکم اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا علم برآمد ہوگا، لیکن مجھے ایک جملہ پہلے کہنے دینا دوستو، ایک ظالم نے مشک کا نشانہ لیا، ادھر تیر چھوڑا، میں کہتا ہوں یہ تیر مشک پہ نہیں لگا، عباس کے جگر پہ لگا، عباس کے جگر پہ لگا، ادھر ابھی لگا اور مشک پھٹی، ایک ظالم نے تیر مارا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ اور مومنوں مجھے بتاؤ، میں کبھی کا اجرکم اللہ بہت گریہ کر لیا، ایک جملہ سن لو، عباس دراز قد تھے نا، لمبا قد تھا حضرت کا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اتنے دراز قد جوان کے سر میں ظالم نے گرز کیسے مارا؟ بس یہ جملہ سن لیا نا، بس کافی ہو جائے گا۔ کیسے گرز مارا، اتنے کڑیل جوان ہے حضرت، کیسے گرز مارا؟ سن پاؤ گے جملہ، حضرت کی آنکھ میں جب تیر لگا نا، آپ کی آنکھ میں کچھ چلا جائے کیسے صاف کرتے ہو؟ ہاتھوں کے ساتھ، ہاتھوں ایسے کرتے ہو نا، میری طرف دیکھنا، ایسے کرتے ہو نا، ہاتھوں کے ساتھ صاف کرتے ہو نا، جس غریب کے ہاتھ ہی نہ ہو، جس غریب کے ہاتھ کٹ گئے ہو، کیسے تیر نکالے گا آنکھ سے؟ مولا حسین کی آنے کا وقت بھی قریب ہے۔ اب عباس نے کیا کیا سنو گے؟ اپنے گھٹنے کے درمیان تیر لیا، سر جھکایا، ظالم کا گرز بڑھا، عباس کے سر پہ لگا، ایک مرتبہ آواز دی، مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام، لے آئیے حضرت کے علم کو، مولا میرا آخری سلام، آیا زداروں کہا جاتا ہے یہ علم ہے، حسین آئے، جب آئے تو عباس شہید ہو چکے تھے، بس خالی علم اٹھایا اور ایک آواز دی، سکینہ نے کہا بابا علم آیا، علمدار نہیں آیا، ماتم حسین، مولا غازی، مولا غازی، مولا غازی، یا غازی، یا غازی، یا غازی، 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 میں نوکر، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، غازی کا، غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، میں نوکر، ہمیں نوکر، ہمیں نوکر مولا غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا، زینب کی پاک دعا بن کے، زینب کی پاک دعا بن کے، زینب کی پاک دعا بن کے، اب گھر گھر پر لہراتا ہے، لہراتا ہے، علم میرے مرشد غازی کا، علم میرے مرشد غازی کا،